عنہ کی بارگاہ میں آیا کرتے تھے تو بعض دفعہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ گھر پر تشریف فرما نہیں ہوتے تھے. آپ باہر کسی کام سے گئے ہوئے ہوتے تھے تو جو لوگ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے اتنا مشکل سفر کر کر وہ آئے اور آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس لیے ان کو واپس جانا پڑتا تھا. تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کا بہت افسوس ہوتا تھا، بہت صدمہ ہوتا تھا آپ کو کہ اتنی مشکلات سے سفر کرنے کے باوجود لوگ میرے پاس آئے میری زیارت کرنے کے لیے، مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے، اور میں ان سے ملاقات نہ کر پایا، ان کا حال چال نہ پوچھ پایا. تو اسی وجہ سے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخ متعین کی اور وہ ہر مہینے کی 11 تاریخ تھی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تاریخ متعین کی کہ جس کو بھی جو بھی سوال کرنا ہو یا ملاقات کرنی ہو وہ اس تاریخ کو آ جایا کرے، میں حاضر رہا کروں گا گھر پر اور ملاقات اس کی ہو جائے گی. یہ سب سے بہتر آپشن تھا، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہو جایا کرتا تھا کہ حضور غوث اعظم تھے نہیں، اب جب تاریخ متعین ہو گئی تو اس تاریخ میں تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہونی ہی ہے. تو جب یہ تاریخ متعین ہوئی تو لوگ آپ کے پاس آیا کرتے تھے تو آپ ان لوگوں کے لیے کھانا بنایا کرتے تھے، کھانے کا انتظام کیا جاتا تھا ان لوگوں کے لیے. تو جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے محبین، آپ کے متبعین جو تھے انہوں نے اس سلسلے کو جاری رکھا، وہ بھی ہر مہینے کی 11 تاریخ کو کھانا بنا کر لوگوں کو، زائرین کو کھلایا کرتے تھے. اسی طرح یہ سلسلہ ہندوستان کی سرزمین پر آیا تو ہندوستان میں جو لوگ آپ سے محبت کرنے والے تھے، آپ کو پسند کرنے والے تھے، انہوں نے اس سلسلے کو، اس طریقے کو اپنا لیا اور آج بھی یہ سلسلہ قائم ہے کہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو لوگ آپ کے نام سے ایصال ثواب کرتے ہیں، آپ کے نام سے کھانا بنایا جاتا ہے اور لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو آپ کا یہ عمل اتنا محبوب ہوا کہ 11 تاریخ کو ہی آپ کی وفات ہوئی. تو ربیع الثانی کی 11 تاریخ یہ بڑی 11ویں شریف کے نام سے مشہور ہے، اور باقی جو ہر مہینے کی 11 تاریخ ہے وہ آپ کی یاد میں لوگوں کو کھانا وغیرہ بنا کر کھلایا جاتا ہے. اب اصل موضوع پہ آتے ہیں، کیا ایسا کرنا شرعی طور پر جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس پر میں عقلی اور نقلی دونوں دلیلوں سے استدلال کروں گا. سب سے پہلے عقلی دلیل ملاحظہ فرمائیے کہ 11ویں شریف کے جائز ہونے پر سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ اس کے عدم جواز پر کوئی دلیل نہیں. اس کے جائز ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ اس کے ناجائز ہونے پر کوئی دلیل نہیں. اور ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس میں کوئی ایسا فعل ایسا کیا ہی نہیں جاتا ہے جو شرعی طور پر ناجائز ہو. اس میں تو ایصال ثواب کیا جاتا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگوں میں کھانا تقسیم کیا جاتا ہے. اور لوگوں کو کھانا کھلانا، کسی کو بھی کھانا کھلانا، یہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نزدیک بہت محبوب، بہت پسندیدہ عمل ہے. تو یہ کیسے ناجائز ہو سکتی ہے؟ عقل اس بات کا تقاضا کر رہی ہے کہ یہ ناجائز نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری عقلی دلیل، نقلی دلیل ملاحظہ فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا، اور بعد میں آنے والے لوگ عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بخشش فرما دے. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت لے گئے. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی حسد، کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اس آیت کریمہ میں غور و فکر کیجئے کہ والذین جاءوا من بعدہم، بعد میں آنے والے لوگ، یعنی کہ بعد میں ایمان لانے والے لوگ. مفسرین کرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت سے مطلب بعد میں آنے والے لوگوں سے مراد تا قیامت جتنے بھی مسلمان آئیں گے سب اس میں شامل ہیں. وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت لے گئے. اس سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے، کیونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں. تو آپ اس آیت میں غور
کیجئے کہ پہلے اپنے لیے دعا کی بخشش کی، دعائے مغفرت کی، پھر اپنے بھائیوں کے، ایمان والے بھائیوں کے جو ہم سے ایمان لانے میں سبقت لے گئے، تو اس آیت کریمہ سے خود ایصال ثواب کا ثبوت ثابت ہو رہا ہے کہ پہلے جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے لیے ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح اور جو لوگ اس کے منکر ہیں، منکرین یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ کسی خاص دن کو متعین کر کے اس میں ایصال ثواب کرنا یا کھانا بنانا یہ بدعت ہے، یہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی۔ تو ان سے یہی کہا جائے گا حضور کے زمانے میں غوث اعظم ہی نہیں تھی تو یہ چیز کہاں سے ہوتی؟ اور بدعت یہ ہے بھی تو بدعت حسنہ ہے، کیونکہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہوتی۔ اگر ہر بدعت گمراہی ہو تو یہ لوگ خود اپنی دلیل میں پھنستے ہیں۔ یہ لوگ ہر گمراہی کو بدعت مانتے ہیں، اور ہم بدعت کی 3 قسمیں نکالتے ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباح۔ بدعت مباح کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ کام جس کے کرنے پر کوئی ثواب بھی نہیں ہے اور نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ جیسے آج کل ٹرین وغیرہ میں سفر کیا جاتا ہے تو یہ مباح ہے، ٹرین وغیرہ میں سفر کرنا، اس کے کرنے پر ثواب بھی نہیں ملے گا اور نہ کرنے پر کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہ ٹرین حضور کے زمانے میں تو تھی نہیں تو یہ بھی بدعت ہوئی، لیکن ہمارے نزدیک تو یہ بدعت مباح ہے۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، تو وہ کیوں سفر کرتے ہیں ٹرین میں جب ہر بدعت گمراہی ہے؟ یہ تو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، تو یہ لوگ خود اپنی دلیل میں پھنستے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ 11ویں شریف کے اندر کوئی ایسا امر، کوئی ایسا فعل نہیں کیا جاتا جو شرعی طور پر ناجائز ہو، اور جب کوئی ایسا فعل اس میں کیا ہی نہیں جاتا بلکہ اس میں تو وہ کام کیے جاتے ہیں جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسندیدہ ہے، تو یہ جائز ہے۔ اور بس میری گفتگو کو، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔